بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، عقیلہ بنی ہاشم بنت علی، حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ولادت بسعادت ہے، تو اس حوالے سے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں بالعموم اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں بالخصوص مبارکباد عرض ہے۔ جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے کردار کو اگر سمجھنا ہے، ان کی عزت و مرتبے کو دیکھنا ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ بی بی کی، شہزادی کی ولادت بسعادت کس گھر میں ہوئی ہے۔ یہ گھر بڑا پاک و پاکیزہ گھر ہے، یہ گھر وحی کا گھر ہے، یہ گھر قرآن تعلیمات کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں رہنے والی جناب فضا 20 سال تک قرآن مجید کے بغیر گفتگو نہیں کرتی ہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب دینا ہو، جناب فضا صلوات اللہ وسلامہ علیہا جواب دیتی ہیں تو قرآن مجید کی کسی آیت کے ذریعے سے جواب دیتی ہیں۔ یہ گھر قرآن مجید کے نزول کا گھر ہے، یہ گھر اللہ کے رسول کا گھر ہے، وہ رسول، وہ پیغمبر کہ جس کے متعلق اللہ کا پاک قرآن یہی کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول میں یقیناً بالتحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے، اور یقیناً ہے بھی ایسا۔ اللہ کا رسول نمونہ عمل ہے، میدان جہاد میں رسول نمونہ عمل ہیں، میدان تدریس میں رسول نمونہ عمل ہیں، میدان رہبریت میں رسول نمونہ عمل ہیں۔ ہر قسم کے میدان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے، لیکن اس سب کے باوجود، اس کے باوجود کہ اللہ کے رسول افضل و اعلیٰ و برتر ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کیونکہ مرد ہیں، پیغمبر اسلام کیونکہ رجل ہیں، تو ان کے اندر تکوینی طور پر، تخلیقی طور پر ایک کمی پائی جاتی ہے کہ وہ تمام صفات میں خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں کہ جن میں پیغمبر اسلام خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس تخلیقی نقص کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ذات نے سورۃ کوثر کی مصداق بیٹی زہرا عطا فرمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب سیدہ نساء العالمین کی صورت میں سورۃ کوثر کی مصداق بیٹی عطا ہوئی، تو جناب زہرا نے ایک بہترین اور مثالی بیٹی بن کر دکھایا، بہترین اور مثالی زوجہ بن کر دکھایا، بہترین اور مثالی ماں بن کر دکھایا کہ جس نے حسن و حسین جیسے بچوں کی تربیت کی اور کائنات کو حسنین جیسے عظیم بیٹے عطا فرمائے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بھی تخلیقی طور پر ایک کمی پائی جاتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک طویل عرصہ کسی بھائی کے ساتھ نہیں گزارا ہے۔ جناب زہرا کی زندگی بھائی کے بغیر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب زہرا کی اس تخلیقی کمی کو پورا کرنے کے لیے جناب زینب عالیہ جیسی بیٹی عطا فرمائی، اور جناب زینب عالیہ کے ساتھ حسین جیسا بھائی عطا فرمایا، تاکہ رہتی دنیا تک یہ مثال رہے کہ بھائی اور بہن کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ حسین نے بہترین بھائی بن کر دکھایا، اور جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے بہترین اور مثالی بہن بن کر دکھایا۔ جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے جتنا بھی فضائل اور مناقب بیان کریں کم ہیں۔ جناب شہزادی کے فضائل میں اور علم میں ان کے شاہکار خطبات موجود ہیں جو انہوں نے مختلف درباروں کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ خاتون ہونا
اور ایک ایسے ماحول کے اندر جو مخالف ماحول ہو، بھوکا پیاسا ہونا، اپنے عزیز و اقارب کی شہادتیں دیکھ کر ایک بہترین اور فصیح و بلیغ خطبہ بیان کر دینا، یہ جناب زینب عالیہ کا خاصہ ہے۔ جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو معصوم امام نے یہ لقب عطا فرمایا، انتی عالمۃ غیر معلمہ، اما جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ علم لدنی کی مالک خاتون ہیں۔ اور بی بی نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا تھا اپنے خطبہ کے اندر کہ فقد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فواللہ لا تمح ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ جناب زینب عالیہ نے مخالف کے دربار میں، دربار یزید میں، قاتل کے دربار میں، شرابی کے دربار میں بانگ دہل یہ اعلان کیا تھا کہ جو کر سکتا ہے وہ کر، جو چال چل سکتا ہے وہ چل، جتنا کوشش کر سکتا ہے اپنے مکمل ہیلے بہانے استعمال کر لے۔ فواللہ لا تمح ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ ہی ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ اور ہوا بھی ایسا، مارنے والے مٹانے والے خود مٹ گئے، خود مر گئے، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اگر باقی رہا ہے نام تو اللہ کا نام باقی رہا ہے، اور اللہ کے نام لیواؤں کا نام باقی رہا ہے۔ اسی لیے جب عراق کے اندر نجف اشرف کے اندر ایک ظالم جابر بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی، صدام کی حکومت قائم ہوئی، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے کردار کی پیروی کرنے والے شہید باقر صدر اس کے مقابلے میں برسر پیکار ہوئے، شہید باقر صدر کو بھی شہید کیا گیا اور ان کی بہن کو بھی شہید کیا گیا، اور قاتل نے یہ اعلان کیا کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو یزید سے غلطی ہوئی تھی۔ یزید نے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک مولا حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، اور جناب زینب عالیہ باقی رہیں، زندہ رہیں، اور انہوں نے شہادت حسین علیہ السلام کو گھر گھر تک پہنچا دیا، اور شہادت حسین علیہ السلام کو ایک انقلاب کے اندر تبدیل کر دیا۔ کہا میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا ہوں، لہذا اس نے بنت الہدا رضوان اللہ تعالی علیہا کو بھی شہید کرایا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام کے محبین میں سے شمار فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔